ہاکی جو ہے یہ بڑی انرجی کنزیومنگ گیم ہے. 90s کے اندر تو آئی بلیو کہ وہ جنریشن جو تھی وہ اس جنریشن کے اندر وہ اسٹیمنا وہ اسپارک نیچرلی ان بلٹ آ جاتا ہوگا. لیکن آج کی جنریشن اسٹیمنا کیسے ڈیولپ کریں گے آپ؟ اس وقت یہ تھا کہ 10 بجے فرمانے لائی خبرنامہ سنا اور سو گئے. اتنا سو گئے, میرا مطلب اتنا لمبا سلیپنگ آورز کا پیریڈ ہوتا تھا کہ ویٹ کرتے تھے فجر کی اذان ہو, اٹھے, نماز پڑھے اور گراؤنڈ میں جائیں. اب دیکھیں یہ سوشل میڈیا کہاں سونے دیتا ہے بچوں کو آج. لیکن 90s تک تو آئی ریمبر ہمارے اکاڑے کے جو مضافاتی گاؤں دیہات تھے وہاں پہ تو ایسا ظالم ہاکی پلیئر اور فٹ بال پلیئر نکلتا تھا کہ الامان الحفیظ ان کے سامنے کھڑا ہونا دیٹ واز ویری ٹف ٹو بی دیئر. کیونکہ اس وقت یہ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا نہیں. ہاکی کے جو رول ماڈلز تھے وہ آپ حسن سردار کا نام لے لیں, شہباز سینئر کا نام لے لیں, توقیر ڈار کا نام لے لیں, آپ منظور جونیئر کا نام لے لیں. اچھا, کرکٹ کے اندر پیرل کیا اسی سبجیکٹ کو لے کے کرکٹ کے اندر پی سی بی اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے؟ جب کرکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اگر میں نیشنل ٹیم میں نہیں بھی آیا تو میں کسی طرح سے اگر پی ایس ایل کھیلنے کے بھی قابل ہو جاؤں گا تو میں کافی سارا پیسہ بنا لوں گا یا میرا نام بن جائے گا اور میرے لیے اگلی ونڈو کھل جائے گی. تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ہاکی میں بھی پاکستان ہاکی لیگ کہہ لیں یا پروفیشنل ہاکی لیگ کو ضرورت ہے کہ اس کو شروع کیا جائے. اچھا, کرکٹرز کے لیے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے دروازے کھلے ہیں, ہاکی کے لیے بند ہو گئے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ یہ پیچھے مجھے لگتا ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس وقت اس کو بند کیا گیا تھا پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں, کہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ڈپارٹمنٹل کی بجائے ریجنل بیسس اسپورٹس ہونے چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا جذباتی سا فیصلہ تھا. جب تک پلیئرز کی موٹیویشنل فیکٹرز نہیں ہیں مجھے نہیں لگتا ہم کسی بھی اسپورٹس میں آگے جا سکتے ہیں, ویدر ہاکی ہو یا کچھ ہو. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے, ابھی تک ہمارے پاس اپنا کوئی سینٹر نہیں ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس ہمیں ہر دفعہ پنجاب اسپورٹس بورڈ, پاکستان اسپورٹس بورڈ, کسی نہ کسی ادارے کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ اپنا انفراسٹرکچر ہمیں یوز کرنے دیں, ہم نے ٹریننگ کیمپس کرنے ہیں. جیسے ابھی ایک موقع بنا ہوا ہے جس میں دنیا کی ٹاپ 9 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اب ہمارے پاس موقع بن رہا ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, لیکن فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ہم فیصلہ نہیں کر پائے. یہ اتنی مہنگی کھیل ہو گئی ہوئی ہے پاکستان کی کہ اس کو گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس چاہیے کہ ہم جہاں سے شروعات کر کے کارپوریٹ سیکٹر کو بھی ساتھ انوالو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خبریں ڈیجیٹل کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ احمد عمران خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خواتین و حضرات, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر ایک لیجنڈ کھلاڑی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کا گولڈن ایرا دیکھا ہے. طاہر زمان خوش قسمتی سے اس اولمپئن ٹیم کا حصہ رہے جنہوں نے اولمپئن کئی ٹرافیز جیتی, کئی ایونٹس جیتے, اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے 3 ورلڈ کپس کھیلے جن میں سے ایک ورلڈ کپ 94 کا پاکستانی ٹیم جیتی. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم ہاکی کی ہسٹری کے اوپر بات کریں گے. ہاکی جو عروج ہم نے دیکھا اس پہ, اور جو تنزلی بتدریج نئی ہزاری کے ساتھ ہماری ہاکی کے اندر آتی رہی, اس کے سدباب کیسے کیے جا سکتے ہیں. مور امپورٹنٹلی اس وقت یہ پاکستان ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو 90s کی دہائی کے اندر جو ٹیم تھی دیٹ واز دا پرائڈ آف پاکستان, کیا وجہ ہوا کہ وہ ٹیم گرنی شروع ہوئی تو ایسی گری کہ اب وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی کچھ سالوں کے بعد؟ بہت فرق آ گیا ہے آنیسٹلی. دیکھیں 90s میں ہم جس ٹورنامنٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے وہاں پہ جو ہماری پاکستان ہاکی کمیونٹی ہے, جو ہاکی لورز ہیں, وہی امید کرتے تھے کہ گولڈ میڈل آئے گا, کہ سلور آئے گا, یا کہیں پوڈیم سے نیچے نہ آ جائیں. اب یہ ہے کہ ہم ورلڈ کپ اور اولمپکس کے لیے ہمیں کوالیفائی کرنا پڑتا ہے کھیلنے کے لیے. اس وقت ہم ٹاپ 3 میں ہی رہتے تھے, نمبر 1 رہتے تھے یا ٹاپ 3 میں رہتے تھے. ابھی ہم 15ویں رینک پہ آ گئے ہیں. سو بہت فرق آ گیا ہے, اور یہ فرق جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو آیا ہے وہ جو رولز بدلے ہیں اور پلینگ ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں ہاکی کے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر ہم 30 سال پہلے جائیں تو جو کوچنگ پارٹ تھا ہمارا ہاکی میں, یا کوچنگ سائڈ کا جو انفلوئنس یا انوالومنٹ ہوتی تھی, وہ ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل سائڈ پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی, سائیکولوجیکل سائڈ پہ زیادہ ہوتی تھی. کہ ٹیم کی ہارمنی کو ڈیولپ کرنا, ٹیم کوہیژن کے اوپر فوکس کرنا, اسپرٹ بڑھانی, بچوں کو موٹیویٹ کرنا. ٹیکنیکل سائڈ یا ٹیکٹیکل سائڈ پہ اتنا کام نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت پاکستان, انڈیا دے ور آن دا ٹاپ ہاکی کھیلنے. لیکن جیسے جیسے رولز چینج ہوئے, پہلے یورپین ٹیمیں جو ہیں اس کو ایک پارٹ ٹائم اسپورٹس کے طور پہ لیتی تھی ہاکی کو. آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو ایز اے کمپلیٹ پروفیشنل اسپورٹس اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا.
اس کے اوپر کام شروع ہو گئے اور انہوں نے بھی ہاکی کو سیکھ لیا. پھر اس میں جب رولز بدلے تو کوچنگ کا والا جو رول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے چوک ہوئی, ہم سے غلطی ہوئی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ کوچنگ ایجوکیشن پروگرامز کے اوپر فوکس کرتے, کوچز کے نالج کو اپڈیٹ کرتے, ان کی اویئرنیس امپروو کرتے کہ اب جو رولز بدلنے سے پلینگ ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں وہ ساری سچویشنز کو اٹیکنگ پروسپیکٹیو سے, ڈیفینڈنگ پروسپیکٹیو سے ہم کوپ اپ کیسے کریں گے. سو وہاں پہ مجھے لگتا ہے ہم سے چوک ہوئی یا مسٹیک ہوئی کہ ہم نے وہ شعبہ نہیں بنایا. لیکن ابھی بھی میں کہوں گا کہ 15 سال سے ہم پھر لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کوچنگ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, یہ جو زی جنریشن ہے جس کو گھر بیٹھے اسمارٹ فون کے اوپر 200 گیمز کھیلنے کا موقع ملتا ہے, اس کو جب آپ نے گراؤنڈ پہ لے کر آنا ہے تو آپ کو اس سے زیادہ کوالٹی اور انٹرٹیننگ ٹریننگ پروگرامز گراؤنڈ کے اوپر آفر کرنے پڑیں گے. پھر وہ اسمارٹ فون کو چھوڑ کر آئیں گے. اور یہی فرق ہے آج کل کی جو ہم کہتے ہیں نا سائنٹیفک کوچنگ ہو گئی ہے, سائنٹیفک اپروچ چاہیے, ماڈرن اپروچ چاہیے. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں چاہیے. یہ صرف چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں, اگر ہم ان کو بہتر طریقے سے استعمال کریں, بچوں کو ہم وہ ٹریننگ سیشنز پرووائڈ کریں گراؤنڈ کے اوپر جس سے وہ اپنے آپ کو انٹرٹین فیل کریں, ان کو فن کا ایلیمنٹ ملے. اچھا, ہاکی جو ہے یہ بڑی انرجی کنزیومنگ گیم ہے, اور بلکہ ابھی آپ ہی بتا رہے تھے کہ دنیا کی تیز ترین گیمز میں سے ایک گیم ہے. اس کے لیے بڑی انرجی بھی چاہیے ہوتی ہوگی اور بڑا اس کے لیے اسٹیمنا بھی چاہیے ہوتا ہوگا. 90s کے اندر تو آئی بلیو کہ وہ جنریشن جو تھی, وہ اس جنریشن کے اندر وہ اسٹیمنا, وہ اسپارک نیچرلی ان بلٹ آ جاتا ہوگا, ریزیلینس اتنی زیادہ ہوگی. لیکن آج کی جنریشن زی کا آپ نے ذکر کیا, اس کا وہ اسٹیمنا کیسے ڈیولپ کریں گے آپ؟ اب دیکھیں نا, اب اسی سوال کو اگر ہم پچھلے سوال سے ریلیٹ کریں نعمت بھائی, اس وقت یہ تھا کہ 10 بجے فرمانے لائی خبرنامہ سنا اور سو گئے. اتنا سو گئے, میرا مطلب اتنا لمبا سلیپنگ آورس کا پیریڈ ہوتا تھا کہ ویٹ کرتے تھے فجر کی اذان ہو, اٹھیں, نماز پڑھیں اور گراؤنڈ میں جائیں, کیونکہ جلدی سو جاتے تھے. اب دیکھیں یہ سوشل میڈیا کہاں سونے دیتا ہے بچوں کو آج کل. وہ ساری رات انسٹا ہو, اسنیپ ہو, واٹس ایپ ہو, کچھ بھی لے لے, یو نیم اینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم, وہ ان کے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. سو وہ جو فوکس ہے, جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے, وہ ڈسٹریکٹڈ ہے, وہ ساری کی ساری آپ کی اپنے سپورٹس کے اوپر نہیں رہی. ہمارے دور میں یہ تھا کہ سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ کھیلنے کے اوپر, اپنی فٹنس کو بہتر کرنے کے اوپر ہوتا تھا. وہ ایک اسپورٹس کا جنون ہوتا تھا. جی جنون ہوتا تھا. سو یہ ڈسٹریکشن جو ہے نا, یہی چیلنجز ہیں جو اب ہم فیس کر رہے ہیں. آپ کو پرانی فلاسفی سے نکلنا ہوگا, جو کوچنگ فلاسفی ہے ٹریڈیشنل ٹائپ کی. آپ کو نئی جو کنٹمپری اسٹائل آف کوچنگ ہے, جو لرننگ بائی ڈوئنگ ہے, اس میں آپ کو آنا ہوگا, انڈاؤٹلی آنا ہوگا. اور یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا جیسی ٹیم جو ہے وہ اس نے کیسے 90s میں کے بعد سے ایک دم گرو کرنا شروع کیا, اور وہ انہوں نے بڑے عالمی, بہترین عالمی کرکٹ کا مظاہرہ کیا عالمی سطح کے اوپر. جی ایسا ہی ہے. ہمیں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جب تک جو بچپن سے ہی ہم لوگوں نے بھی یہی سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اچھا استاد ہی اچھے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرے گا. سو پہلے ہمیں استادوں کو اچھا بنانا پڑے گا, ان کی جو کوچنگ فلاسفی ہے اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا, ان کی جو کوچنگ تھاٹس ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا آج کل کی سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہی ہم جا کے اچھے کھلاڑی پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے. جب تک یہ جو چیلنجز ہیں سوشل میڈیا والے, ان کو کوپ اپ کیسے کرنا ہم نہیں سیکھتے, مشکل ہے تھوڑی. سوشل میڈیا کا جو ایک بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ یا کہہ لیجیے کہ اس کا وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے, گلیمر ہے. اور سوشل میڈیا جو گلیمر کبھی ٹراما یا فلم سے متعلق ہوتا تھا یا کرکٹر سے متعلق ہوتا تھا, وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کہہ لیجیے کہ چنکس بن گیا سوشل میڈیا میں. اب ہاکی کا پلیئر جب وہ کرکٹرز کی گلوری دیکھتا ہوگا, گلیمر دیکھتا ہوگا, تو وہ ہاکی کے پلیئر کی حیثیت سے ڈپرائیو بھی فیل کرے گا کہ یار میرا جو اسٹریچر ہے یا میرا جو مارکیٹ ہے, جو جتنے پیسے میں بنا سکتا ہوں, وہ پاسبل نہیں. چیلنجز تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جب بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں نا, جن کو ہم کیمپ میں ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں, ویدر وہ یوتھ جونیئر ہوں یا سینئر لیول کے ہوں, پھر ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنی اسپورٹس کا دوسری اسپورٹس کے ساتھ.
اب دیکھیں کرکٹ کو فٹ بال کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اور ہاکی کو کرکٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. وہ دونوں پروفیشنل گیمز ہیں, ہماری اولمپک سپورٹ ہے, امیچور گیم ہے. اب کرکٹ کا دیکھ لیں نا, اسٹارڈم اور اس کی اسٹریمنگ دیکھ لیں کہ بالر رن اپ پہ جاتا ہے, وہ بال پھینکتے ہیں, وہ گھساتا ہے, پھر کیمرہ اس کے اوپر ہوتا ہے, کتنی دیر کیمرہ اس کو فالو کرتا ہے, پھر بیٹسمین کو دکھا رہے ہیں. وہاں پہ پلیئر کی جو امیج ہے بڑا اسٹرانگلی ڈیولپ ہوتا ہے اسپیکٹیٹرز کے اوپر, جو اس کو سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہاکی از ون آف دی فاسٹسٹ گیم. اتنی تیز بال سرکولیشن ہے کہ کیمرہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے جلدی, انلیس آپ گول کر کے واپس آئیں یا آپ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری گول سکورنگ اپرچونٹیز کریٹ کریں. ایون انٹرینڈ کیمرہ مین نہیں پکڑ سکتا ہوگا اس کو. سو یہ چیلنجز ہیں ہمارے پاس. ان کی اس صنف کو یا نیچر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا ہاکی فیڈریشن کو فنڈز وغیرہ ایلوکیٹ کیے گئے, ہاکی کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنائی گئیں جیسے پی سی بی کرتا ہے, یا دیگر جو دیکھے جانے والے اسپورٹس ہیں ان کی مینجمنٹ کرتی ہے؟ جی بالکل, ان چیزوں کے اوپر ہم تھوڑا پیچھے ہیں پی سی بی سے. آنیسٹلی ہمیں ان چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے. اسٹریٹجک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, مارکیٹنگ کے اوپر کام کرنا چاہیے. جہاں تک آپ جینزی کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں ان کو بڑا افیکٹولی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے جینزی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. پہلی بات تو ضروری ہے کہ ہم پول آف پلیئرز جو ہے, جو بیس ہے, اس کو انلارج کریں. پھر اس میں سے پھر ہم کوالٹی پلیئرز کو ایزیلی بہتر طریقے سے ٹرین کر سکیں گے. جب آپ کا پول آف پلیئرز ہی نہیں ہے, آپ کی بیس ہی شرنک ہوئی ہے, کھیلنے والے ہی کم ہے, تو پھر یہ چیلنجز جو ہیں وہ آپ کو اتنی آسانی سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے. اور میرا اگلا سوال بھی آپ سے اسی سے متعلق تھا, جو آپ کے پاس را انرجی یا را ٹیلنٹ آ رہا تھا, جو 90s کے اندر آ رہا تھا یا 60s کے بعد سے 70s 80s 90s تک آتا رہا. نیو ملینیم کا مجھے آئیڈیا نہیں, لیکن 90s تک تو آئی ریممبر ہمارے اکاڑے کے جو مضافاتی گاؤں دیہات تھے وہاں پہ تو ایسا ظالم ہاکی پلیئر اور فٹ بال پلیئر نکلتا تھا کہ الامان الحفیظ ان کے سامنے کھڑا ہونا, دیٹ واز ویری ٹف ٹو بی دیئر. کیونکہ اس وقت یہ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا نہیں تھا, بڑی لمیٹڈ آپشنز ہوتی تھی اسپورٹس میں آپ کو جانے کے لیے. فٹ بال کھیل لیں, کرکٹ کھیل لیں, ہاکی کیونکہ سارے لارلز جیت کے لا رہی تھی پاکستان کے لیے, ورلڈ چیمپئن, اولمپک چیمپئن, تو وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی. ہاکی کے جو رول ماڈلز تھے وہ آپ حسن سردار کا نام لے لیں, شہباز سینئر کا نام لے لیں, توقیر ڈار کا نام لے لیں, آپ منظور جونیئر کا نام لے لیں, منظور الحسن کا نام, لیونگ لیجنڈز تھے, اصلاح بھائی کا نام لیں. یہ دیکھیں یہ لوگ جب کھیلتے تھے ان کو ریگولر جابس ملی ہاکی کی وجہ سے. کوئی کسٹم میں کلیکٹر, کوئی پی آئی اے میں جنرل مینیجر, کوئی میری طرح نیشنل بینک میں وائس پریزیڈنٹ, اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. لیکن اب ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ایک اٹریکشن تھی نا یہ بھی ختم ہو گئی. ڈپارٹمنٹل ٹیم جو ہوتی تھی, جو نیشنل لیول پہ چیمپئن شپ کھیلتی تھی, وہ کافی حد تک ختم ہی ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی اٹ از اے نیڈ آف دا ٹائم ایکچولی کہ ریسٹوریشن کی جائے ڈپارٹمنٹل ہاکی کی, ڈپارٹمنٹل ٹیمز کی, اور یہ جابس اٹریکشن دوبارہ سے کریٹ کیے جائیں تاکہ ہم یوتھ کو اٹریکٹ کر سکیں, جینزی ہم دوبارہ ہاکی کی طرف آ سکیں. اچھا کرکٹ کے اندر پیرل کیا اسی سبجیکٹ کو لے کے کرکٹ کے اندر پی سی بی اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے؟ اب دیکھیں کرکٹ تو ایک تو ویسے پروفیشنل گیم ہے, اس میں آپ دیکھیں اگر نیشنل ٹیم کا چام نہیں ہے تو اب نیشنل ٹیم میں آتے ہیں 14-16 کھلاڑی, 18 کھلاڑی, اگر آپ نے ریزرو زیادہ لینے ہوں. اب جب آپ پریمیئر جو پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو اسکیل ہے وہ والیوم جو ہے پلیئرس کا ان کی کھپت بڑھ جاتی ہے, وہ 100-150 پہ چلی جاتی ہے. کیونکہ ٹیمیں بننی ہیں, ہر ٹیم کو 20-30 پلیئر چاہیے, اپنے ریزرو بھی چاہیے, ان کو یوتھ بھی چاہیے. سو آپ جب کرکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اگر میں نیشنل ٹیم میں نہیں بھی آیا تو میں کسی طرح سے اگر پی ایس ایل کھیلنے کے بھی قابل ہو جاؤں گا تو میں کافی سارا پیسہ بنا لوں گا, یا میرا نام بن جائے گا اور میرے لیے اگلی ونڈو کھل جائے گی. سو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ہاکی میں بھی پاکستان ہاکی لیگ کہہ لیں یا پروفیشنل ہاکی لیگ کو ضرورت ہے کہ اس کو شروع کیا جائے. جب اس کو ہم کریں گے تو وہ زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی. ہماری ٹیمیں جب بنیں گی تو وہ 150-200 کھلاڑی جو اس سے اٹریکٹ ہوگا, پھر ان کو لگے گا کہ ہاں اگر یہ سپر لیگ تک بھی ہم پاکستان سپر لیگ ہاکی کی سپر لیگ بھی کھیل لیتے ہیں یا پریمیئر لیگ بھی کھیل لیتے ہیں تو ہمیں کوئی سال کا 30-40 یا 50 لاکھ روپے ملنے کا موقع بن جائے گا ہمارے لیے. اچھا کرکٹرز کے لیے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے دروازے کھلے ہیں, ہاکی کے لیے بند ہو گئے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ یہ پیچھے مجھے لگتا ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس وقت اس کو بند کیا گیا تھا.
پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں کہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ڈپارٹمنٹل کی بجائے ریجنل بیسز اسپورٹس ہونی چاہیے، اور اس وقت سے ڈپارٹمنٹ کی کافی ٹیمیں جو ہیں وہ بند ہو گئی، ریجنل بیسز کے اوپر آنے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا جذباتی سا فیصلہ تھا. ہمیں چاہیے تھا کہ ریجنل بیسز جو اسپورٹس ہے whether it is ہاکی، کرکٹ اور فٹ بال، اس کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹل کو بھی لے کر چلنا چاہیے تھا. ہم آسٹریلیا یا انگلینڈ کی طرح ہماری کاؤنٹیز نہیں ہیں، ہم اس طرح کے ہمارے مضافات نہیں ہیں، تو جو ڈائنامکس ہے ہماری کنٹریز کے ریسورس نہیں ہے، ویسے ریسورسز بھی نہیں ہیں اور ویسے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں، اینڈ اتنے سیلف کیپیسٹی میں دیکھیں، سیلف سینس آف رسپانسبلٹی کا لیول بھی وہ نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، جس میں ہمیں کوئی ہارم نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ لیول کے اوپر ہمارے ہیومن ریسورس کے اندر انویسٹمنٹ بھی تو نہیں ہوتی. جی ایسا نہیں ہے ایجوکیشن تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اتنا افیکٹو پروگرام نہیں تھا. ہمیں چاہیے تھا کہ دونوں پروگرامز کو لے کر چلتے ہیں. جب ریجنل بیسس پروگرام میچور ہوتا تو ڈپارٹمنٹ آٹومیٹکلی بند ہو جاتے، لیکن ارلی بند کرنے سے جو ہے کافی سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ پلیئرز ویلفیئر کے لیے اچھا نہیں تھا. ہمیں پلیئرز ویلفیئر پہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے نہیں کھیلنا، آپ نے گراؤنڈ میں نہیں کھیلنا، یا پی سی بی کا چیئرمین یا ہاکی فیڈریشن کا صدر سیکرٹری نہیں کھیلے گا. اینڈ آف دی ڈے پلیئرز نے کھیلنا. جب تک پلیئرز کی موٹیویشنل فیکٹرز نہیں ہیں، ان کی ویلفیئر پہ کام نہیں کریں گے، ان کو اچھی طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا ہم کسی بھی اسپورٹس میں آگے جا سکتے ہیں، ویدر ہاکی ہو یا کچھ ہو. اگر دوسری اسپورٹس آگے ہیں، جیسے آپ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بہتر ویلفیئر ہے، سینٹرل کانٹریکٹ ملتے ہیں، وہ پروفیشنل لیگز کرتے ہیں. ہمارے ہاکی پلیئرز کے پاس جاب نہیں ہے، سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے، ان کے الاؤنسز بھی بیچارے ان کو مشکل سے لیٹ ہی ملتے ہیں. اچھا، فنڈز کا کیا صورتحال ہے؟ فنڈز کیوں نہیں ملتے ہاکی کو؟ ہاکی کے ساتھ سوتیلے بیٹے جیسا سلوک کیوں ہوتا ہے مستقبل قریب سے اگر دیکھا جائے تو، سوری ماضی قریب سے؟ یہ بڑا ہی مطلب اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ باوجود اس کے کہ پچھلے 4-5 ٹورنامنٹ دیکھیں، جو موجودہ سیٹ اپ ہے ہاکی کا، ابھی پریزیڈنٹ طارق بگٹی صاحب ہیں اور ساتھ رانا مجاہد ایز اے سیکرٹری ہیں، جو بھی ان کا بورڈ ساتھ کام کر رہا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ 5-6 ٹورنامنٹ ہو گئے ہم نے وکٹری اسٹینڈ پہ فنش کیا. لاسٹ نیشن کپ دیکھ لیں، ہم فائنل میں آ رہے ہیں، سلور میڈلسٹ ہوئے ہیں. اس سے پہلے ایشین چیمپئنز ٹرافی میں برونز تھے، اس سے پہلے سلطان اذلان شاہ میں سلور تھے، جونیئر ٹیم ایشیا کپ کا سلور میڈل فائنل تک پہنچی، اور یہ بغیر ریسورسز کے ہے. دوسری ٹیمیں جو ہیں ہمارے مقابلے میں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ ملیشیا یا جاپان جیسی ٹیمیں جو کسی بھی ایشیا لیول کے ٹورنامنٹ کے لیے پریپیئر کرتی ہیں اپنے آپ کو، اگر وہ یہ کہہ لیں کہ ہم کوئی 10 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچتے ہیں، جیسے آسٹریلیا چلے گئے میچز کھیلنے، یورپ چلے گئے میچز کھیلنے، سو یہ انویسٹمنٹ ہے نا، سارا خرچہ ہوتا ہے آپ کا. تو وہاں پہ آ کے ابھی بھی ہم ان سے بہتر رزلٹ دے رہے ہیں، ہمارا جو خرچہ ان سے نہ ہونے کے برابر ہے. ہم کہیں بھی نہیں جاتے میچز کھیلنے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہوتے. سو میں سمجھتا ہوں کہ فنڈز اگر دیے جائیں ہاکی کو، تو ہاکی دوبارہ وہ سارے لورلز جو پاکستان کے پاس کبھی ہوتے تھے، ورلڈ چیمپئن شپ یا اولمپک والے ٹائٹل، وہ سارے واپس آ سکتے ہیں. آف کورس دیر از نو شارٹ کٹ ٹوورڈ سکسیس، وی ہیو ٹو ہیو اے بگ ہارٹ، پیشنس چاہیے، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ اگر پروسیس کی کنٹینیوٹی رہے گی، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی ہاکی میں اتنا زبردست ٹیلنٹ ہے، اتنے زبردست کھلاڑی ہیں کہ اگر ان کو ان کی ویلفیئر پہ کام کیا جائے، ان کو فائنینشلی بوسٹ دیا جائے، ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ہاکی میں دوبارہ اپنا مقام، ٹیلنٹ ٹیم دوبارہ سے قائم ہو سکتی ہے. جی ایسا ہی. اچھا، ممکنات کی دنیا ہے. جی ہاکی فیڈریشن نے کبھی سیلف انڈیجنسلی فنڈز جنریشن کی کوشش نہیں کی؟ بہت سارے ایڈورٹائزرز ہیں، بہت ساری مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، آپ ان کی کنسلٹنسی لے سکتے ہیں، پی آر لے سکتے ہیں ٹو جنریٹ فنڈز. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں احمد بھائی. مجھے لگتا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد شاید ابھی پی ٹی سی ایل یو فون ہمارا اسپانسر ہے پاکستان نیشنل ہاکی ٹیم کا، اور بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اسپورٹس کے اوپر اسپانسرشپ دینا چاہتے ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پروفیشنلی ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں. مجھے کوئی ہارم نہیں ہے کہنے میں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اپنا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اور زیادہ افیکٹو اور اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے. ہم کافی سارا پرائیویٹ سیکٹرز جو ہے، کارپوریٹ سیکٹرز ہیں، ان سے فنڈز لے سکتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی ریسنٹ ٹائم پہ ہم نے جو پرفارمنسز دی ہیں، وہ اب جیسے ابھی ایک موقع بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم جو دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے ہاکی میں، جس کو ہم پرو لیگ کہتے ہیں، پروفیشنل ہاکی لیگ ہوتی ہے، جس میں دنیا کی ٹاپ 9 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اب ہمارے پاس موقع بن رہا ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ہم فیصلہ نہیں کر پائے، کیونکہ ونس یو آر کمیٹڈ ود دی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن، پھر آپ بیک اپ نہیں کر سکتے.
ہم انتظار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ہمیں ایشورنس دے, فائنینشیل پروگرام جو ہے ایک اسٹرانگ سسٹینیبل فائنینشیل پروگرام ہمارے ساتھ وہ لے کر چلیں. ہم کہتے ہیں فنڈز نہ دیں, ہمارے پروگرام کی ایگزیکیوشن کر دیں. ایک بدقسمتی سے ہاکی والوں کے اوپر یہ بھی الزام رہا ہے کہ بے ضابطگیاں ہیں, فنڈز کھا گئے, یہ کر کے وہ کر کے. وہ شاید کچھ بے ضابطگیاں ہوں گی اس میں کہتا ہوں جس نے جو بھی کیا اس کو فیس کرنا چاہیے, لیکن وہ بد سے بدنام برے والی بات ہے. بدنامی زیادہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے فنڈز ہمیں جو ہیں وہ چیلنجز ہمارے لیے چیلنجز بن گئے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کو اٹریکٹ کرنا مشکل ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز زیادہ عرصہ رہے گی. ہم اگر پروفیشنلی لوگوں کو اپروچ کریں تو کارپوریٹ سیکٹر کو انوالو کر کے ہم پرائیویٹ اسپانسرشپ بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہ اتنی مہنگی کھیل ہو گئی ہوئی ہے پاکستان کی کہ اس کو گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس چاہیے کہ ہم جہاں سے شروعات کر کے کارپوریٹ سیکٹر کو بھی ساتھ انوالو کریں. اب جیسے بچوں کے الاؤنسز کی بات کریں, میں بینگ اے ہیڈ کوچ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے لیے کتنا مشکل ہوگا یا ہماری ساری ٹیم مینجمنٹ سٹاف کے لیے کتنا مشکل ہے ان بچوں کو موٹیویٹ کرنا ٹورنامنٹ کے دوران جن کو جانے سے پہلے ان کے الاؤنسز نہیں ملے. سو یہ بڑا مشکل چیلنجز ہیں. اب فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے سلسلے ہیں. اگر گورنمنٹ فنڈز دے ٹائملی, یہ بچوں کو فنڈز پہلے ٹائم سے مل جائیں تو یہ اور بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو میں موجودہ سیٹ اپ کی بات کی ہے, جب سے طارق بگٹی صاحب اور رانا مجاہد ہیں, یہ تقریباً 4-5 ٹورنامنٹ ہیں ایٹ لیسٹ میرے ٹینیور میں جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے پوری کہ بچوں کو فنڈز ٹائملی مل جائیں. اس ٹورنامنٹ کے رہتے ہیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدی ملیں. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی پروڈکٹیوٹی کیوں کوشچنیبل ہے ہاکی کے, بٹ فلم کا ایک میڈیم ہے, بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے. جیسے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہاکی کے اوپر فلمیں بنی جی اور وہ بڑی موٹیویشنل فلمیں ہیں. صحیح. تو اس قسم کی فلم کبھی, ویسے تو پاکستان میں کسی بھی موضوع پہ ہم نے نہیں دیکھی اس قسم کی کوئی تخلیق, لیکن ہاکی میں فلم کو بھی تو یوز کیا جا سکتا, ڈرامے کو بھی تو یوز کیا جا سکتا. جی, ابھی ریسنٹلی ایک ایسا انیشیٹو لیا گیا ہے, شمشیر کے نام سے ایک ہاکی کے اوپر سیریز بنائی گئی ہے. ہمارا ٹیم کیپٹن اماد بٹ, اس کی میرے خیال کوئی جو افتتاحی تقریب تھی کراچی میں, اس کو مدعو بھی کیا گیا تھا. فرحان سعید شاید اس میں شمشیر کا کریکٹر کر رہا ہے. تو لوگوں نے اس طرف خیال کیا ہے, لیکن پھر دیکھیں احمد بھائی اس کے لیے بھی تو بجٹ ہی چاہیے. یہ کام تو آپ کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ہے. جی ہاں, مارکیٹنگ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں نے یہ بات مانی ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو کہ اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو اور زیادہ یوزفل اور افیکٹو بنائیں, اور پروفیشنلی ہمیں ڈیل کرنا ہوگا لوگوں کے ساتھ. ہمیں لوگوں کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ قومی کھیل ہے, آپ کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے, آپ لوگ ہمارے لیے ویلیویبل ہیں. اور وہ لوگ جو اس طرف آئیں پھر ہمیں ان کو اون کرنا پڑے گا, پھر ان کو احساس دلانا پڑے گا کہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں پاکستان کے قومی کھیل میں کنٹریبیوٹ کر کے. پہلے اختتام پہ ہم سب جاننا چاہیں گے کہ ڈاؤن دا روڈ 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد, ویئر وڈ پاکستانی ہاکی ول بی اسٹینڈنگ. دیکھیں, کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انشاءاللہ پاکستان ہاکی جو ہے وہ اپنا عروج واپس حاصل کر لے گی یا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر لے گی, لیکن کہنے میں یہ صرف آسان ہے, کرنے میں بہت مشکل ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اینڈ ریئلسٹکلی اگر میں یہ کہوں کہ ہاں ایک ہی چیز ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اس طرف کہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ پاکستان ہاکی جو ہے وہ دوبارہ عروج پہ آ سکتی ہے, وہ ہے ہمارے کھلاڑی, وہ ہے ان کا ٹیلنٹ, وہ ہے ان کی ایکسٹرا آرڈنری اسکلس. لیکن ان کو موٹیویشن چاہیے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کی ویلفیئر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک پاکستان میں ڈپارٹمنٹل ہاکی کی ریسٹوریشن, نئی جابس کریشن, سینٹرل کانٹریکٹ پلیئرس کے لیے پروفیشنل لیگ کا سٹارٹ ہونا, سکولز میں ہاکی 5 کے فارمیٹ کے اوپر کام کرنا تاکہ اپنی جو بیس ہے اس کو انلارج کیا جا سکے, یہ سارے کام نہیں ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہائی پرفارمنس سینٹر نہیں ہوگا اپنا, جہاں پہ ہم 24/7 پلیئرس کو بلا کے ان کی سکلز اور ان کی ٹیکٹکس کو بہتر کر سکیں. یہ اپنا کوئی سینٹر نہیں ہوگا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے, ابھی تک ہمارے پاس اپنا کوئی سینٹر نہیں ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس. ہمیں ہر دفعہ پنجاب اسپورٹس بورڈ, پاکستان اسپورٹس بورڈ, کسی نہ کسی ادارے کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ اپنا انفراسٹرکچر ہمیں یوز کرنے دیں, ہم نے ٹریننگ کیمپس کرنے ہیں. تو جب تک ہمارا اپنا سینٹر ہمارے پاس نہیں ہوگا, پی سی بی کی نیشنل اکیڈمی کی طرح, نیشنل اکیڈمی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے NCA نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے, اس طرح کا ہمارے پاس اپنا نہیں ہوگا, سو مشکل ہے. آپ کے اس جواب سے ایک اور سوال نکلا کہ
آپ کے پاس کوئی فیسلٹی کو بلڈنگ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ہاکی کے پاس. یہ کیسے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پاکستان ورلڈ چیمپئن, پاکستان اور بہت ساری ہمارے پاس ٹائٹلز ہیں, پھر ہم کرکٹرز دیکھتے ہیں کہ وہ نیلے سے وہ دڑے کرکٹر جو کبھی چل گئے, 70% جو نہیں چلے اپنی اننگز میں یا اپنی بیٹنگ کے اندر, لیکن آج بھی ریٹائر ہونے کے بعد بھی دے آر منٹنگ منی. احمد بھائی, جہاں سے جس سوال سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا نا, آخر میں وہیں پہ ہی آ جاتا ہے. وہ جو 90s کی دہائی میں نے کہا اس وقت ہمیں ضرورت تھی کہ ہم فورسنگ کرتے کہ آنے والے وقت میں ہاکی کس طرف جا رہے ہیں. اس وقت ضرورت تھی جب ہم جیت رہے تھے کہ ہم گورنمنٹ سے کوئی اسٹیڈیم لے لیتے, ایک دو کوئی سینٹرز بنا لیتے. اس وقت یہ بن جانے چاہیے تھے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب ورلڈ چیمپئن نہیں ہے, اولمپک چیمپئن نہیں ہے پریزنٹ سینیریو میں. اگر ہم دیکھیں تو بہت مشکل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ورلڈ چیمپئن بن سکتے ہیں, ہم اولمپک چیمپئن بن سکتے ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس پراپر انفراسٹرکچر ہو. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے, اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے صحیح, اگر گورنمنٹ تک ہماری یہ بات پہنچے کہ جب تک ہمارے پاس اپنا سینٹر نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ اینڈ ہائی, گورنمنٹ کے کان کے پردے بہت موٹے ہیں, جلدی آواز نہیں پہنچتی, بٹ ہم کوشش کرتے رہیں گے, امید کے ساتھ کوشش کرتے رہیں گے کہ کیونکہ قومی کھیل ہے یہ ہمارا, اس نے دنیا میں ہمارے ملک کے نام کو روشن کیا ہے اور بڑا پازیٹیو وے میں, کنسٹرکٹیو وے میں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ اور زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان کے نام کو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں گلوبلی. لیکن پاکستان ہاکی کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان ہاکی کھیلے کے جو ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہیں وہ دوبارہ سے پاکستان ہاکی کا کھویا ہوا مقام واپس لا سکیں انشاءاللہ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے بڑے بہترین طریقے سے جو ہے سینیریو سارا کا سارا ہاکی کی بلڈنگ سے لے کے اور ہاکی کے کھلاڑی کے ذہن تک میں کیا چل رہے ہیں وہ سارے بتائے. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, خواتین و حضرات, گورنمنٹ کو ہمارے ہاکی کو تھوڑی سی ویلیو دینی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کی جو یوتھ ہے اس کے لیے بہترین قسم کا اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے جو اور بہت ساری برائیوں اور بیماریوں سے ہماری نوجوان نسل کو بچا سکتی ہے. بہت ساری پرائورٹیز کے اوپر بہت سارا پیسہ لگتا ہے, اربوں خربوں روپیہ تو ہم اپنی تشہیری مہمات پہ لگا دیتے ہیں. تو ہاکی کے لیے بھی ہمیں پرائورٹی ڈیولپ کرنا ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. احمد عمران خان کو اجازت دیں خبریں ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے. اللہ حافظ.